کہ ایک باغ تھا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تو اس کے جو صاحب تھے، جو مالک تھے، وہ ضرورت سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے، بلکہ وہاں پر بلا کر لوگوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو بلا کر ان کے لیے قالین بچھاتے، پھر وہ جھاڑتے تھے، جو گر جاتا تھا وہ کہتے تھے لے جاؤ، اور پھر جو اس کے علاوہ بچتا تھا اس میں سے بھی 10واں حصہ پھر نکال دیتے تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بچوں نے سوچا کہ ہمارا ابا جی تو ان کا تو دماغ نہیں کام کرتا تھا اتنا، تو ہمیں تو گھاٹا پڑ جائے گا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ سارا راتوں رات جا کر یا صبح صبح جا کر اس کو ہم پھل وغیرہ اتارنے کے بعد جو بچے گا مسکینوں کو کہیں گے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آگ لگائی کہ وہ سارا کا سارا باغ ختم ہوگا۔ وہ جب صبح پہنچے، یہ بالکل آیات قرآنیہ میں موجود ہے، تو وہ جب صبح وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ یہ ہمارا باغ نہیں، ہم کسی اور جگہ آ گئے۔ پھر جب انہوں نے غور کیا تو باغ وہی تھا۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو ذرا سمجھدار ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے اس کی، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے والد نے ہمارے سامنے اتنا وقت گزارا اور وہ اتنا کچھ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، اسے کوئی خسارہ نہیں ہوا، تو ہمیں کیسے خسارہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض کام وہ ہوتے ہیں جو آباء و اجداد یعنی بزرگ، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھ گئے ہیں، آپ نے میٹرک کیا، ایف اے کر لیا، آپ نے گریجویشن کر لی، آپ طرز نظامی میں پڑھنا شروع ہو گئے، یا آپ نے 2 کتابیں پڑھ لی، وہ کہتے ہیں ابا جی تمہیں نہیں پتا جی چھوڑو پرا اے سانو پتا ایسا کتابیں پڑھی ہیں۔ تو بہت ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے ابا جی کو اب بھی صحیح پتہ ہے، جو کیونکہ انہوں نے جو کسی کی صحبت میں بیٹھ کر جو سیکھا ہے، جو انہوں نے کسی کی نظر سے سیکھا ہے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا۔ تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے پاس آنے والے بہت سے وہ حضرات جو بڑے حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو حضرت صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے ان کی خدمت کی، وہ اتنے پکے لوگ ہیں کہ ہم وہ مسائل جو کتابوں سے پڑھ کر یاد کرتے ہیں وہ ان کی عمل میں شامل ہیں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فقط کسی کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہیں یا کسی کی نظر سے حاصل ہو جاتی ہیں، وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتی۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو یا کسی مرد قلندر کی صحیح نگاہ ساتھ نہ ہو تو یہ کتابیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ان میں وہ سیاہی ہے ساری، تو وہ سیاہی دل پر بھی سیاہ دھبے بنا دیتی ہے۔ تو وہ اس وقت تک نور، اس کا اصل نور نہیں ملتا جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو، اور اللہ کا خاص فضل اللہ کے بندوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین اور اعزاء و اقارب یا بزرگوں کی طرف سے ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، موروثی ملتی ہیں۔ تو یہ پنجاب کی مٹی میں موروثی چیز ہے حضور کی محبت اور بزرگان دین کی محبت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو آپ نہ بھی سکھائیں داتا صاحب کا نام، غوث پاک کا نام، تو وہ پھر بھی 11ویں شریف سے اور داتا صاحب کے نام سے وہ ضرور مانوس ہے۔ تو یہ اس مٹی کا اثر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مٹی میں موجود ہیں۔